بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ دوستو، میرے سلسلے ایک کہانی ایک سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ایک عورت نما ہجرا ہوں، خود کو میرا عاشق کہنے والے حاشر بیگ نے میری ٹانگ میں گولیاں مار مار کر میری ٹانگ کو میرے جسم سے الگ کر دیا۔ یہ خبر سن کر میری ماں چل بسی۔ میرا نام رضیہ پرویز ہے اور میرا تعلق پشاور کے علاقے چار سدہ سے ہے۔ میرے والد صاحب علاقے کے وڈیرے تھے۔ ان کا اپنا گڈز اینڈ ٹرانسپورٹ کا کاروبار تھا۔ انہوں نے مختلف شہروں میں اپنے ڈیری فارم بھی بنا رکھے تھے۔ پیسے کے لحاظ سے میرا ددیال بہت زیادہ مضبوط تھا، جبکہ میرے ننیال والے سفید پوشی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ میرے والد صاحب میری ماں سے شادی کے لیے راضی بھی اسی وجہ سے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے میری ماں ان کے فیصلے کے سامنے سوال اٹھانے کی کبھی جرأت نہیں کر سکے گی۔ خیر، شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میری ماں کو سسرال میں گھریلو ملازمہ سے بھی کم عزت ملی تھی۔ وقت گزرتا رہا، میری ماں امید سے ہوئی اور وقت آنے پر میری صورت میں اولاد کو جنم دیا، جو نہ لڑکا تھا نہ لڑکی، بلکہ درمیانی جنس سے تعلق رکھتی۔ جب میرے والد صاحب کو میری جنس کے متعلق پتہ چلا تو انہوں نے بجائے مجھے اللہ تعالیٰ کی عطا یا آزمائش سمجھ کر قبول کرنے کے اسی وقت میری ماں کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ یوں میری ماں شادی کے تقریباً 1.5 سال بعد ہی طلاق یافتہ ہونے کا ٹھپا سر پر سجائے والدین کی دہلیز پر آ بیٹھی تھی، جبکہ میرے نانا زندہ تھے۔ وہ میری اور میری ماں کی کفالت کرتے رہے۔ میرے نانا نے بہت کوشش کی کہ کوئی آدمی میری ماں سے دوبارہ نکاح کے لیے تیار ہو جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اول تو جس کو بھی پتہ چلتا میری ماں طلاق یافتہ ہے، وہ کہتا کہ کوئی نہ کوئی عیب تھا تبھی طلاق ہوئی ہوگی۔ اگر بالفرض محال کوئی دیکھنے کے لیے آ ہی جاتا تو جب اسے پتہ چلتا کہ میری ماں نے پہلے ایک ہجڑے کو جنم دے رکھا ہے، وہ اسی وقت انکار کر دیتا اور کہتا یہ عورت تو میرے خاندان کے لیے گالی بن جائے گی۔ خیر، میرے نانا کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی میری ماں کی دوبارہ کسی سے شادی نہ ہو سکی اور میرے نانا یہ حسرت دل میں لیے منو مٹی تلے جا سوئے۔ میرے ماموں، جو کہ پاکستان ایئر فورس میں جونیئر لیول کے آفیسر تھے، انہوں نے میری ماں کو صاف الفاظ میں کہا کہ میں تمہیں ساتھ رکھ سکتا ہوں، تمہاری کفالت کر سکتا ہوں، مگر رضیہ کی ذمہ داری تمہیں نہیں اٹھا سکتا۔ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو رضیہ کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دو یا پھر کسی ہجڑوں کے گروپ کو سونپ دو۔ میری ماں نے مجھے سینے سے لگا کر کہا کہ میرا رازق اللہ ہے، مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، میں اس کی بھرپور تربیت و پرورش کروں گی۔ اگر آپ مجھے میری بیٹی سمیت قبول نہیں کر سکتے تو آپ چلے جائیں، میں اپنی اولاد کے بنا نہیں رہ سکتی۔ میرے ماموں، جو پہلے ہی انکار کی صورت میں زیادہ خوشی محسوس کرنے کی تیاری میں تھے، بنا دوسری بات کیے اپنے بچوں کے ساتھ لاہور واپس اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے۔ میری ماں نے مجھے نماز، کلمے اور قرآن کی تعلیمات دے رکھی تھیں۔ میری ماں مجھے اسکول پڑھانا چاہتی تھی، مگر انسانی روپ میں چھپے بھیڑیوں سے ڈرتی تھی، اس لیے مجھے اسکول داخل نہ کروا سکی۔ میری ماں نے مجھے کبھی اکیلے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ جب میری عمر تقریباً 12 برس تھی، اس وقت ایک دن اچانک میری ماں کے سر میں شدید درد اٹھا تو میری ماں نے سر درد کی گولی خریدنے کے لیے مجھے قریبی میڈیکل سٹور پر بھیجا، مگر میڈیکل سٹور والے نے میرے نازک حصوں کو چھونا شروع کر دیا اور میں روتے دھوتے واپس آ گئی۔ اپنی ماں کو ساری بات بتائی تو میری ماں اپنی تکلیف بھول کر میری فکر میں غرق ہو گئی۔ اب یہ علاقے کے لوفر لڑکوں کی روٹین بن گئی تھی کہ اگر میں ماں کے ساتھ بھی باہر نکلتی تو وہ لوگ مجھ پر آوازیں کستے، گندے اشارے کرتے، بلکہ بنا میری ماں کا لحاظ کیے میرے نازک اعضاء کو چھیڑتے۔ بہت سوچنے کے بعد میری ماں نے میرے ماموں کو کال کی اور ان کو کہا کہ رضیہ کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دے، میں آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں۔ میری ماں نے مجھے سینے سے لگا کر مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہا، بیٹا میں خود صفے نازک ہوں، میں تیری خاطر جان تو دے سکتی ہوں، مگر تجھے ان درندوں سے بچا نہیں سکتی۔ جس دن یہ حوض کے پجاری بھڑک گئے، یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے بعد تمہیں بھی مسل دیں گے اور انہیں اس دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میری ماں بہت دیر تک مجھے سینے سے لگا کر روتی رہی اور میں ماں کے سینے سے لگ کر روتی رہی۔ دوسرے دن میرے ماموں نے اپنا کوئی دوست بھیجا اور اس کے ذمہ لگایا کہ مجھے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دے اور میری ماں کو لاہور کی ٹکٹ خرید کر گاڑی میں بٹھا دے۔ میں نے ماموں کے دوست کے ساتھ جا کر ماں کو بس اسٹینڈ پر الوداع کیا۔ ماں کے چلے جانے کے بعد میرے ماموں کے دوست نے مجھے بجائے چائلڈ پروٹیکشن میں دینے کے ہجڑوں کے ایک گرو کے حوالے کر دیا۔ ہجڑوں کے گرو نے میری ساری آپ بیتی سننے کے بعد مجھے میری مرضی سے گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ ساتھ ساتھ میں نے
کچھ ہجڑوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینا شروع کی اور نماز بھی سکھائی۔ میں گھر میں صفائی ستھرائی کرتی، باقی لوگ فنکشن پر جاتے، واپسی پر ڈھیروں پیسے اور میرے لیے کھانا بھی لے آتے۔ اب کبھی کبھار جب ہمارے گروپ میں کوئی ہجڑا بیمار ہوتا یا کام پر نہ جاتا تو میرا گرو اس دن مجھے ساتھ لے جاتا۔ اسی طرح ایک دن فنکشن پر حاشر بیگ نامی بگڑے وڈیرے نے مجھے دیکھا اور پھر دوستی کے لیے مجبور کرنے لگا۔ میرے انکار پر مجھے دھمکانے لگا۔ میں اپنے گرو کو بتایا۔ میرے گرو نے بھی حاشر بیگ کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانا اور دوستی کرنے اور گناہ کبیرہ کرنے کے لیے مجھے مجبور کرتا رہا۔ میں انکار کرتی رہی، یہاں تک ایک بار جب میں گھر میں اکیلی تھی تو اس نے آ کر میری ٹانگ پر گولیاں چلانا شروع کر دی۔ تب تک گولیاں چلاتا رہا جب تک کہ میری ٹانگ جسم سے کٹ کر الگ نہ ہو گئی۔ میں درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے کسی رحم دل انسان نے اٹھا کر ہسپتال پہنچایا۔ پھر میرے گرو کو خبر ملی۔ گرو نے جس آدمی سے مجھے لیا تھا اس کے ذریعے میری ماں تک میرا پیغام پہنچایا۔ میری ماں کو جیسے ہی مجھ پر ہوئے ظلم کی خبر ملی تو میری ماں جو میری جدائی برداشت کر رہی تھی مجھ پر ہوا ظلم برداشت نہ کر سکی اور نروس بریک ڈاؤن ہوا اور وہ چل بسی تھی۔ میں بد نصیب بستر مرگ پر پڑی تھی۔ لاکھ خواہش کے باوجود بھی میں اپنی مردہ ماں کا منہ نہ دیکھ سکی۔ آج میری ٹانگ کٹ چکی ہے، زخم بھر چکا ہے۔ میں پشاور کے ایک فلاحی ادارے میں رہ رہی ہوں اور میرا زیادہ وقت قرآن کریم پڑھ کر اپنی ماں کو ایصال ثواب کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ میرے لیے سب سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے ماموں کے دوست نے مجھے جس ہجڑوں کے گروہ کے حوالے کیا تھا وہ اس گروہ سے ماہانہ پیسے وصول کرتا تھا۔ تب سے میں سوچ رہی تھی یہ انسان کیسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا مگر وہ حرکتیں درندوں سے بھی بدتر کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو چھوٹی سی یہ موٹیویشنل سٹوری پسند آئے گی۔ دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔